بارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اور بے شک ہم نے اولاد آدم کو عزت دی اور ان کو خشکی اور تری میں سوار کیا اور ان کو ستھری چیزیں روزی دیں اور ان کو اپنی بہت مخلوق سے افضل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بنی آدم کی تکریم کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد یعنی انسان کو تمام مخلوقات پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات پر فضیلت دی ہے تو اس کو یہ چاہیے کہ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی بندگی کرے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرتی ہے سوائے انسان کے، کہ بہت سارے انسان جو ہے یہ کفر اور شرک اللہ تعالیٰ کی نافرمانی مبتلا ہے، اور بہت تھوڑے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کر رہے ہیں، حالانکہ ایسا اس کا الٹا ہونا چاہیے تھا۔ انسان بڑا ناشکرا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آپ کی پشت مبارک سے روحیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکالی۔ عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحوں سے فرمایا جتنے انسان ہونے والے تھے سب حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام روحوں نے عرض کیا قالوا بلا، عرض کرنے لگے مولا تعالیٰ کیوں نہیں؟ قالوا بلا، تو ہی ہمارا رب ہے۔ سب نے اقرار کیا اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا، اللہ تعالیٰ کی معبودیت کا، خالقیت کا، لیکن دنیا میں آ کے مکر گئے، بہت سارے اس سے مکر گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تم کو معزز بنایا ہے، تخلیق کی ہے میں نے اچھے سانچے میں ڈال کر، تو تم کو چاہیے کہ تم میری ہی عبادت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو مطلقاً تمام مخلوقات پر فضیلت دی، یہاں تک کہ فرشتوں پر بھی فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو۔ اور بعض ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص مقربین ہیں، اخص الخاص اولیاء ہیں، جن کو 4 بڑے فرشتوں کے علاوہ اور فرشتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور عام جو نیک مسلمان ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عام نیک مسلمانوں کو عام فرشتوں پر بھی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور عام جو نیک مسلمان نہیں ہیں تو وہ فرشتوں کو چھوڑ کر دیگر مخلوقات سے جو ہے وہ افضل ہے، فرشتوں کو چھوڑ کر۔ اور بعض انسان وہ ہے کہ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، اعمال کے اعتبار سے جانوروں سے بھی کیا ہے؟ بدتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہم الا کالانعام بل ہم اضل، یہ انعام یعنی چوپایوں کی طرح بلکہ اس سے بھی ذلیل تر ہے۔ کفار و مشرکین، فساق و بدکار، فجار، گمراہ، بددین لوگ کیا ہے؟ یہ جانوروں سے بھی بدتر جو ہے ان کی حیثیت ہے اعمال کے اعتبار سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات چاہے جو بھی مخلوق ہے
سب پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضور پر نور شافعی یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ بلکہ فرماتے ہیں حضرت ابن کعب کہ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو اسی لیے معزز فرمایا ہے کیونکہ ان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ظہور ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عزت عطا فرمائی ہے۔ بس حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہم کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے انسان کو فضیلت عطا فرمائی تو ویسے ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو خشکی اور تری میں سوار کیا۔ خشکی میں سوار کیا معنی یہ کہ ان کے لیے راستے بنائے، میں نے خشکی میں، جنگلوں میں، بیابان میں نے راستے بنائے اور جانوروں کو ان کے تابع کیا۔ اونٹ طاقت میں انسان سے بہت زیادہ ہے، گھوڑا طاقت میں انسان سے بہت زیادہ ہے، خچر گدھا انسان سے طاقت میں بہت زیادہ ہے، ہاتھی انسان سے طاقت میں بہت زیادہ ہے، لیکن یہ جانور سب انسان کے تابع فرما دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اب آپ دیکھیے انسان کیا اتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے جتنا ایک اونٹ اٹھا سکتا ہے، گھوڑا اٹھا سکتا ہے، گدھا اٹھا سکتا ہے؟ نہیں اٹھا سکتا۔ اب اگر اللہ تعالیٰ ان کو تابع نہیں کرتا انسانوں کے، انسان سفر تو کرتے لیکن اپنا بوجھ ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے لے جا سکتے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تم کو معزز کیا اور ایسی تکریم عزت عطا فرمائی کہ جتنے مخلوقات ہیں سب کو تمہارے تابع کر دیا میں نے۔ اب خالی خشکی میں انسان سفر نہیں کرتا بلکہ تری میں یعنی سمندر کا بھی سفر کرتا ہے۔ اور سمندر کیا ہے؟ آپ کنارے میں تھوڑا سا آگے نہیں بڑھ سکتے ورنہ سمندر اپنے اندر آپ کو سمو لے گا، ہلاک کر دے گا، غرق کر دے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی بھی چیز ڈالو ڈوب جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کشتی عطا فرمائی، کشتی پر سوار ہو، اللہ کے حکم سے وہ ڈوبتی نہیں ہے، انسان اس میں سوار ہو کے سارے کام اپنے انجام دیتا ہے۔ آج کے زمانے میں بھی کشتیوں کی بہت اہمیت ہے۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ مال کشتیوں کے ذریعے ہی آتا ہے، زیادہ تر مال جو ادھر سے ادھر ہوتا ہے کشتیوں کے ذریعے ہی ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھیے انسان کو عقل عطا فرمائی تو انسان نے ترقی کیا، گاڑی بنائے اور اس کے علاوہ جہاز بنایا، بہت ساری چیزیں انسان نے کیا کی؟ تابع کی۔ اب آپ بتائیے جہاز کتنا بڑا ہے؟ کیا انسان کے تصور میں آ سکتا ہے کہ اتنا بڑا لوہا ہوا میں پرواز کرے گا؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے بڑے لوہے کو ہوا میں پرواز عطا فرمائی ہے، اللہ کی قدرت ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے صرف انسان بنا کے تم کو ایسی ہی نہیں چھوڑ دیا بلکہ سب کو تمہارے تابع کر دیا۔ اور یاد رکھو وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، ستری روزی بھی میں نے تم کو عطا فرمائی ہے، روزگاری کے سامان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے مہیا فرمائے کہ زمین کو حکم دیا کہ جب بھی انسان دانہ ڈالے اے زمین تو اس سے درخت ہوگا، اور انسان کے کیا ہے خورد و نوش کا انتظام کرو۔ یہ کیا کرتی ہے؟ زمین اگاتی ہے، دانہ جب ہم ڈالتے ہیں گل جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، سڑ کے اس میں سے جو ہے درخت اگتا ہے۔ یہ کس کی شان ہے؟ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سب میں نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ بعض جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے خاص ہماری غذاؤں کے لیے بنایا ہے اور ان کا کوئی دوسرا کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، غور و فکر کرو، ہم نے تم کو کثیر مخلوقات پر فضل عطا فرمائی ہے، غور و فکر کرو اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مانو اور اسی کی عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ ہمیں اپنے ایمان پر قائم و دائم رکھے، ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمۃ۔